بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ ہمارے ہاں ایک ماحول بن چکا ہے محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے، عظمت کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، اور جو ہمارا ماحول بنا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ محرم الحرام اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ذہنوں میں جو نقش ہے، بچپن سے جو ہم دیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ماحول کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ عظمت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت، ان کی رفعت، وہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی ان کو محبت نہیں کرتا، اگر کوئی ان سے نفرت کرتا ہے، کہیں اس کے دل میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، ہمارے ہاں اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنا نظریہ رکھتا ہے، ہر مومن اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اور جو حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت کرتا ہے، اس کا دنیا میں بھی بڑا فائدہ ہے، آخرت میں بھی بہت فائدہ ہے۔ کیوں؟ ہمارا یہ بھی یقین ہے، ہمارا یہ بھی ایمان ہے
کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا ہے اس کے اندر وہ ارشاد ہم تک صحیح، وہ فرمان ہم تک صحیح پہنچا ہو، اس کے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ ہم دنیا کی حقیقتوں کو جھٹلا سکتے ہیں لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اور یہ بھی ایمان ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کی دعا لازماً قبول ہوتی ہے اور قبول ہو چکی ہے۔ اور ان کی مبارک زندگی کے اندر لوگوں نے لمحوں کے اندر دعائیں قبول ہوتی اور ان کے معجزات، ان کی دعاؤں کی قبولیت کے مناظر دیکھیں، اور کچھ دعائیں ایسی جو بعد میں قبول ہوئیں، اور ایک دعا وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محشر کے دن قبول کی جائے گی۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں سیرت حسین بیان کرتے ہوئے اگر یہ حدیث یا یہ دعا ہی بندہ دل سے مان لے، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت باقی ہی نہیں رہتی۔ اس کے اندر فضیلت بھی موجود ہے، اس کے اندر انسان کا اپنا فائدہ بھی موجود ہے، اور اس دعا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت موجود ہے۔ دو دعائیں ہیں لیکن میں سیرت حسین کی طرف کچھ توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یعنی ایک دعا دونوں کے بارے میں، حسن اور حسین کے بارے میں، ایک دعا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ دعا ہے، اللہم انی احبہ، اے میرے پروردگار میں اپنے بیٹے، اپنے نواسے حسین سے محبت کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، اصل میں بتایا امت کو ہے۔ اللہم انی احبہ، اے اللہ بے شک یقیناً میں اپنے بیٹے نواسے سے محبت کرتا ہوں۔ فاحبہ، اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ، اے اللہ قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو حضرت حسین سے محبت کرے، اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ قیامت تک جو بندہ بھی آئے اور وہ دل سے حضرت حسین سے محبت کرے، اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ گویا جو حضرت حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس دعا کی قبولیت میں کسی کو شک ہے؟ یہ دعا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس میں عظمت بھی آ گئی ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں سرور دو جہاں نے یہ دعا کر دی ہے کہ اللہ میں محبت کرتا ہوں، اللہ تو اس سے بھی محبت کر جو قیام آنے والے ہمارے لیے بھی اللہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر نے بندوبست کر دیا ہے۔ یہ فضیلت ہوئی۔ زیادہ وقت کم ہے، دوسری باتیں بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگلی بات کہ وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے ہیں۔ جو دنیا میں شہید ہو جاتا ہے اس کو شہید کے پراسس سے گزرتے ہوئے جو لطف آتا ہے، جو لذت آتی ہے، اس کے بارے میں حدیث سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، جو یعنی حدیث سے پہلے جو دنیا سے چلا جاتا ہے، جس کو اللہ خیر دے دیتا ہے، یعنی جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے، وہ تو کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ میں دنیا میں واپس جاؤں۔
اب جس کا فیصلہ اس کے خلاف ہو چکا وہ تو دعائیں کریں گے، اے اللہ ایک دفعہ بھیج دے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کہے گا نہیں، واپس نہیں جا سکتا۔ جن کا فیصلہ جنت کے لیے ہو چکا ہے وہ بھول جائیں گے دنیا کیا تھی، وہ واپس آنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ وہاں جا کر اگر اللہ سے کوئی کہے گا تو وہ شہید ہوگا، اے اللہ مجھے شہید ہوتے ہوئے بڑا لطف آیا، اللہ جو انعام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے، ان انعامات کو دیکھ کر میرا دل کرتا ہے ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں بھیج، میں دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں۔ یہ شہادت کی عظمت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد محترم جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، بڑے شکستہ خاطر ہو، بڑے افسردہ ہو، بڑے پریشان ہو، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ شہید ہو چکے ہیں، میں اکلوتا بیٹا ہوں ان کا، میری بہنیں ہی بہنیں ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کا کیا بنے گا، ہمارے سر پہ کوئی سہارا نہیں ہے، پریشانی تو ہوتی ہے، جب میں بے سہارا ہوں فکر مندی تو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا کس انداز میں دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں، ایک ایسی خبر نہ دوں جس سے تو خوش ہو جائے گا؟ اس نے کہا کیوں نہیں اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر اللہ رب العزت کا یہ طریقہ ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پردے کی اوٹ میں بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب بات کرتے ہیں تو پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں۔ اے جابر خوش ہو جاؤ، آپ کے والد شہید ہوئے ہیں، اللہ نے ان سے گفتگو کی ہے بغیر پردے کے کی ہے، براہ راست کی ہے، اور گفتگو کیا کی ہے؟ اللہ نے ان سے پوچھا کیا چاہیے؟ تو آپ کے والد نے کہا اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے۔ شہادت کا بڑا لطف ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھ لی ہے، میرا دل کرتا ہے مجھے واپس بھیج دے، ادھر جا کر اپنی بچیوں کی پریشانی نہیں، کیونکہ ان کا مالک کون ہے، ان کا رازی کون ہے؟ اللہ ہے، اس کی فکر نہیں کی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے ہیں، اتنی عظمت میرے والد کو ملی ہے کہ اللہ رب العزت نے براہ راست گفتگو کی ہے۔ یہ شہادت حضرت جابر کے والد کی ہے، یہ رتبہ ان کا ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی دعا کی ہے، محبت کا ڈنکا بجایا ہے، اعلان کیا ہے، اور محبت کے لیے جو ایک تحفہ دیا ہے، جو بھی محبت کرے گا اللہ تو اس سے محبت کر، ان کی شہادت کے کیا رتبے ہوں گے، ان کی شہادت کے کیا لذت ہوگی، اللہ رب العزت نے ان کو کتنے انعامات سے نوازا ہوگا، ان کو اللہ رب العزت نے کتنی خوشخبریوں سے نوازا ہوگا، کیونکہ ان کی شہادت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی تھی کہ یہ شہید ہے۔ یہ رتبہ، یہ بلندی اپنی جگہ، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ رب العزت نے ان کو عنایت فرما دی ہے، اور سب سے منفرد عطا فرمائی ہوگی، کیونکہ وہ نواسہ رسول ہیں، شہزادہ جنت ہے، وہ جنت کے شہزادے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہوگا۔ پروٹوکول تو خاص ہے نا کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو سرداروں کی عظمت بھی سرداروں جیسی ہوگی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات کی ہے کہ یہ واقعہ شریعت کو ملفوف ہونے کے بعد، شریعت مکمل ہونے کے بعد، شریعت کا جتنا بھی سسٹم ہے اس کی آخری سٹیپ لگنے کے بعد
یہ نصف صدی کا واقعہ ہے، یہ تاریخ اسلام ہے، یہ شریعت اسلام نہیں ہے، یہ تاریخ اسلام ہے۔ وہ یہ ایک المناک واقعہ ہوا تھا، لیکن مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ جو شہید ہو جاتا ہے اس کا ایک مشن ہوتا ہے، اور شہید ہونے والے کا ایک رتبہ ہوتا ہے، اس پر واویلا نہیں کیا جاتا، اس پر جو ہے پریشان نہیں ہوا جاتا، اس پر صدیوں سے اس طرح سوگ نہیں منایا جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ محرم صرف سوگ کا مہینہ ہے، اس کی عظمت جب سے اللہ رب العزت نے یہ کائنات کا سسٹم بنایا تب سے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرما دیا، یہ 12 مہینے تب سے پیدا کیے ہیں۔ شہر اللہ المحرم، یہ 50 سال پہلے جو شریعت مکمل ہوئی ہے اس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے محرم، اور اس کی عظمت یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والے روزے محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز، عظمت والی نماز وہ رات کی نماز ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا مدینہ میں آ کر کہ یہودی ہے وہ 10 کا روزہ رکھتے ہیں، پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات 10 محرم کو ملی تھی، اس خوشی میں شکر گزاری کے طور پر وہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ شریعت مکمل تب ہوئی ہے، 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑی بات پسند آئی، کہا ہماری تو محبت ہمارے بھائی موسیٰ سے زیادہ ہے علیہ السلام، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے، آئندہ سال اللہ نے موقع دیا تو 9 کا رکھیں گے۔ بہرحال اس میں اختلاف لوگوں نے ڈال دیا ہے کہ صرف 9 کا رکھنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہی کافی ہے کہ ہم زیادہ محبت رکھتے ہیں، صرف اس میں یہ بات ضرور فرمائی کہ ہم یہودیوں کی تھوڑی مخالفت کریں گے کہ ہم 9 کا بھی شامل کرتے ہیں۔ علماء جمہور کہتے ہیں کہ 9 اور 10 کا رکھنا چاہیے، جس کے بدلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمایا تھا کہ میری محبت ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جب حق زیادہ ہے تو موسیٰ نے 10 کا رکھا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا 10 کا نہیں رکھیں گے؟ پھر محبت نہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 کا نہ رکھے، پھر محبت کہاں گئی؟ لہذا وہ محبت اپنی جگہ قائم ہے، اس میں اضافہ 9 کا کر دیا تھا، اس لیے 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی مجبوری بن جاتی ہے کوئی عمل تو علماء کہتے ہیں کہ 11 کا ساتھ شامل کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ رمضان فرض ہونے سے پہلے یہ فرض روزہ تھا، رمضان سے پہلے یہ روزہ موجود تھا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یوم صالح، یہ نیکی کا دن ہے، یہ نیک دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم کے ھذا یوم عظیم، یہ عظیم دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے شکرانے کے طور پر وہ روزہ رکھتے تھے، اس لیے یہ دن عظیم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے روزہ رکھا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دن روزہ رکھتے ہیں، یا محرم کے بارے میں فرما دیا ہے کہ جو کوئی سارا مہینہ بھی روزہ رکھنا چاہے علماء کہتے ہیں رکھ سکتے ہیں، کوئی داودی روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے، یعنی ایک چھوڑ کر ایک رکھے، اس میں روزوں کی فضیلت ہے۔ اور ہماری کھانے پینے کی جو ہے روٹین یا تقسیم کرنے کی ساری روٹین اسی مہینے میں زیادہ ہوتی ہے کہ کھانے پینے کے ہر طرف آپ ہر گلی میں آپ کو کھانے پینا نظر آئے گا، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ دین جب مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کیا محرم کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ خیرات یا کھانے پینے کی چیزیں تو وہ ہر وقت کر سکتے ہیں، ہم نے تخصیص کیوں کر دی ہے چند تاریخوں کی؟ ہم نے خاص کیوں کر دیا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی دلیل ہے کہ ہم صرف خاص تاریخوں میں خاص دنوں میں ہی اس طرح گلیاں تو بند کر دیں، لوگوں کو کھلائیں، باقی دنوں میں لوگوں کو بھوک نہیں لگتی کیا؟ باقی دنوں میں لوگوں کو پیاس نہیں لگتی کیا؟ باقی دنوں میں لوگوں کو ضرورت نہیں ہے؟ اور اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت سچی ہے
یعنی یہ بھی ہمارے خالی خولی دعوے ہیں نا، تو وہ تاریخ یہ کہتی ہے یا بیان یہ کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کچھ کہہ سکتا کہ ان کو 10 محرم کو پانی نہیں ملا، محبت ہے ان کو پانی نہیں ملا تو آپ کو اتنا پی رہے ہیں۔ دوسری بات یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سفر پہ نہیں ہیں، آپ مقیم ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت روزے کی رکھی ہے، آپ کو روزے رکھنے چاہیے، لہذا یہاں بھی ہماری مخالفت ہے۔ یا ہمیں قبرستان صرف اس مہینے میں کیوں یاد آتا ہے؟ قبرستان کی اس کی لیپ کرنے کے لیے، قبروں کو خوبصورت کرنے کے لیے، وہاں سارے پھول نچھاور کرنے کے یہی دن کیوں یاد آتے ہیں؟ کسی حدیث سے یہ کوئی بات ثابت ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے کبھی پلٹ کر دیکھا ہے حدیث کی طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی محبت تھی۔ کوئی دنیا کا بندہ یہ ثابت کرے کہ جس دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے گئی تھی، اگلے سالوں میں اسی تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کے کوئی خاص اہتمام کیا ہو، اسی تاریخ کو، اسی دن کو۔ محبت کتنی تھی کہ جب بھی ان کی یاد آتی یا ان کی کوئی سہیلی کا ذکر آتا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت اس انداز میں نہیں کر سکتے تھے کہ اسی تاریخ کو، جس تاریخ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئی تھی، ان کی محبت میں اسی دن کو کوئی خاص اہتمام کیا جاتا، کوئی کھانے تقسیم کیے جاتے یا دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا۔ صحابہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق جیسی، عمر فاروق جیسی، عثمان غنی جیسی، حضرت علی جیسی شخصیات موجود ہیں، اتنی نیک ہستیاں موجود ہیں، ان سے دعائیں کروائی جاتی اور اسی طرح سب اکٹھے ہو کر ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرتے۔ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہے یا اس کے بعد صحابہ نے کوئی اہتمام کیا ہے؟ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی علمناک شہادت ہے۔ جس دن احد میں حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، 70 شہداء ہیں، یا وہ شہداء، وہ قاری شہداء جن کو شہید کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ، اسی تاریخ کو کسی صحابی نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تاریخ کو ان شہداء کے بارے میں کوئی خاص اہتمام کیا ہو؟ یعنی جن کے بارے میں، جن 70 شہداء وہ قاری بھی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ بد دعا کرتے رہے، دعائے قنوت نازلہ کرتے رہے۔ کیا ان کے لیے سال کے بعد ایک دن منانا کوئی مشکل تھا؟ ان کے لیے خاص اہتمام کرنا کوئی مشکل تھا؟ جن کے لیے 1 مہینہ قنوت نازلہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اس تاریخ کو آئندہ سالوں میں کوئی اہتمام نہیں کیا ہے۔ ہاں اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ سورج گرہن ہے، مسجد میں چلے گئے ہیں، رب کے سامنے نماز شروع کر دی ہے۔ چاند گرہن ہے، مسجد میں چلے گئے ہیں، اور اگر بادل زیادہ آ گئے ہیں، گہرے آ گئے ہیں، طوفان آ گئے ہیں، مسجد میں چلے گئے ہیں۔ سفر ہے تو مسجد میں سب سے پہلے گئے ہیں، سفر سے واپسی ہے پہلے مسجد میں گئے ہیں۔ کچھ ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اہتمام، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگنی ہے، نماز کے ذریعے مانگے۔ گویا طریقہ وہ ہمیں اپنانا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، کیونکہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ شہیدوں کا سوگ نہیں مناتی، ان کا مشن اپناتی ہیں۔ اور نبی شریعت نے تو ہمیں سوگ منانے کا حکم نہیں، عورت کے لیے 3 دن کا ہے، اور جو بیوہ ہے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کا ہے، وہ عام اموات ہے۔ لیکن جو شہید ہے اس کے لیے اس طرح کا اہتمام، تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی شہادت ماننا نہیں چاہتے ہیں، یعنی آپ ان کی شہادت نہیں ماننا، اس لیے واویلا ہے۔ ہمیں یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ان کی شہادت کو ایسا قبول فرمایا ہے کہ جیسا شاید کسی کو اور کوئی مقام نہ ملا ہوگا جنت میں، جیسا اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے۔ تو پھر ہم واویلا کیوں کرتے ہیں کہ وہ مقام نعوذ باللہ کیوں مل گیا ان کو؟ اس لیے یہ مہینہ، اس میں جو شریعت نے بات بتائی ہے اتنا ہی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور اس طریقے سے کرنا چاہیے، اور باقی خاص
جو مقرر کر دی ہیں یہ چیزیں، اس کا کوئی تعلق نہیں. خواتین کو تو ویسے ہی اتنے اہتمام کے ساتھ، اور ویسے ہی نہیں اس طرح قبرستانوں میں جانا چاہیے جس طرح وہ مرد کم ہوتے ہیں خواتین زیادہ ہوتی ہیں. یعنی کون سی ایسی، میں ایک لمبی لسٹ ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا کہ ان خرافات کے جس کا دین سے تعلق کوئی نہیں ہے. یاد رکھیں محرم کا شہادت حسین کے ساتھ شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ ایک اللہ رب العزت کا انتخاب ہے کہ اللہ نے حضرت حسین کی شہادت اس انداز میں قبول فرمائی ہے کہ جو 10 محرم تھا، جو عظیم دن تھا، جو نیک دن تھا، اللہ نے ان کو شہادت اس دن ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ عظمت حضرت حسین کو دی ہے. لیکن وہ 50 سال کے بعد ہے. اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. ہر بدعت سے اللہ پاک ہمیں ہر اس بدعت سے محفوظ فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بعد اپنی طرف سے لوگوں نے شامل کر لی ہے. دین مکمل ہو چکا ہے. یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، یہ سچے دل سے کیا کریں. ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہونا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم جب پڑھتے ہیں تو پوری توجہ اس پہ ہونی چاہیے اللہ ہمیں ہر بدعت سے محفوظ فرما لے، ہمیں سچا دین دے دے. جہاں بھی دین سچا ہے وہ مجھے سکھا دے، وہ مجھے سمجھا دے، وہ راستہ مجھے سلجھا دے. جہاں سے دین سچا ملتا ہے اللہ ہر گمراہی سے مجھے بچا دے. اس نیت سے اس دعا پہ دور دیا کریں اہدنا الصراط المستقیم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.